بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 499 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے متقین اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ تفسیر میں آتا ہے ان الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اپنا عقیدہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی دے دی۔ دوسرے معبودوں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہی کلمہ یعنی یہ بات کہ خالق کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے، یہی بات وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں میں اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تھے۔ آخر میں کہا کہ کس لیے چھوڑ گئے تھے؟ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جب بھی راہ راست سے ذرا قدم ہٹے تو یہ کلمہ ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہو اور وہ اسی کی طرف پلٹ آئیں۔ اس واقعے کو جس غرض کے لیے یہاں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ کفار قریش کی نامعقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا جائے اور انہیں اس بات پر شرم دلائی جائے کہ تم نے اسلاف کی تقلید اختیار کی بھی تو اس کے لیے اپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ کر اپنے بدترین اسلاف کا انتخاب کیا۔ یعنی یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو باپ دادا کس باپ دادا کے طریقے پہ چل رہے ہو؟ سب سے بڑے تو آپ کے جو ہیں وہ جو جد امجد ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ان کا بتایا ہوا کلمہ تو یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو ان کے اسلاف کو چھوڑ کے بدترین اسلاف کا انتخاب کیا۔ عرب میں قریش کی مشیخت جس بنا پر چل رہی تھی، یعنی حکومت جس بنا پر چل رہی تھی، وہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اسی وجہ سے لوگ ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کی مجاوری کر رہے تھے۔ اس لیے انہیں پیروی ان کی کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اپنے ان جاہل اسلاف کی جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر گرد و پیش کی بت پرست قوموں سے شرک سیکھ لیا۔ بہت زبردست لاجک ہے یہ۔ پھر اس واقعے کو بیان کر کے ایک اور پہلو سے بھی ان گمراہ لوگوں کی غلطی واضح کی گئی، وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر اگر آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرنا درست ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام کرتے۔ انہوں نے تو اپنے والد کے طریقے کو، اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، مگر انہوں نے صاف صاف اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں تمہارے اس جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا جس میں تم نے اپنے خالق کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے جو خالق نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقلید آبائی کے قائل نہ تھے، بلکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ باپ دادا کی پیروی کرنے سے پہلے آدمی کو آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں بھی یا نہیں، اور اگر دلیل معقول سے یہ ظاہر ہو کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی پیروی چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دلیل کی روح سے حق ہو۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین۔ ترجمہ: اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات یعنی زندگی دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں رسول مبین کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا رسول
آ گیا جس کا رسول ہونا بالکل ظاہر و باہر تھا، جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی صاف شہادت دے رہی تھی کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ آپ ہٹ درمی اور سوال دیکھیں ان کے۔ دونوں شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں۔ کفار کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا اور وہ اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو اس گھر سے منتخب کرتا رسول بنانے کے لیے۔ اللہ میاں کو جو شخص ملا وہ یتیم پیدا ہوا، جس کے حصے میں کوئی میراث نہیں تھی، جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزار دی، جو اب گزر اوقات بھی کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے، اور جو کسی قبیلے کا شیخ یا کسی خانوادے کا سربراہ نہیں ہے۔ کیا مکہ میں ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے؟ کیا طائف میں عروہ بن مسعود، حبیب بن عمرو، کنانہ بن عبد عمرو اور ابن عبد یا لیل جیسے رئیس موجود نہ تھے؟ یہ تھا ان لوگوں کا استدلال، یہ تھی ان کی بحث۔ پہلے تو وہ یہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، کہتے تھے کوئی مافوق الفطرت، کوئی فرشتہ وہ رسول بن کے آئے تو ہم مانیں۔ پھر جب قرآن مجید میں پے در پے دلائل دے کر ان کے اس خیال کو پوری طرح ابطال کر دیا، زائل کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ہمیشہ بشر ہی رسول ہو کر آتے رہے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی رسول ہو سکتا ہے، نہ کہ غیر بشر، اور جو رسول بھی دنیا میں آئے گا وہ یکا یک آسمان سے نہیں اتر آئے تھے بلکہ انہی انسانی بستیوں میں پیدا ہوئے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، بال بچوں والے تھے اور کھانے پینے سے مبرہ نہ تھے۔ تب انہوں نے یہ دوسرا پینترا بدلا کہ اچھا بشر ہی رسول سے ہی، مگر وہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے، سردار ہوتا، امیر ہوتا، مالدار ہو، با اثر ہو، بڑے جتھے والا ہو، لوگوں میں اس کی شخصیت کی دھاک بیٹھی ہو۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے کے لیے کیسے موضوع ہو گئے؟ یہ ان کی عقل تھی، یعنی کہ انسانوں میں جو پیسہ جس کے پاس ہے، دولت ہے، حکومت ہے، وہی عزت کے لائق بھی ہے اور اسی کو نبوت بھی ملنی چاہیے، یہ ان کی عقل تھی۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ ترجمہ: کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ تفصیل میں آتا ہے یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے، جس کے اندر چند مختصر الفاظ میں بہت سی اہم باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا ان کے سپرد کب سے ہو گیا؟ یہ کب سے سوچنے لگ گیا کہ یہ اس بات کے حقدار ہے کہ رب کی رحمت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی؟ کیا یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کس کو نوازے اور کس کو نہ نوازے؟ دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو عام ذرائع ہیں، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے، کسی اور کے حوالے نہیں کی۔ ہم کسی کو حسین اور کسی کو بدصورت، کسی کو خوش آواز اور کسی کو بد آواز، کسی کو قوی ہیکل اور کسی کو کمزور، کسی کو ذہین اور کسی کو کند ذہن، کسی کو قوی الحافظہ اور کسی کو نسیان میں مبتلا، کسی کو سلیم الاعضاء اور کسی کو اپاہج یا اندھا یا گنگا بہرا، کسی کو امیر زادہ اور کسی کو فقیر زادہ، کسی کو ترقی یافتہ قوم کا فرد اور کسی کو غلام یا پسماندہ قوم کا فرد پیدا کرتے ہیں۔ اس پیدائشی قسمت میں کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں دے سکتا۔ جس کو جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے وہی کچھ بننے پر وہ مجبور ہے، اور ان مختلف پیدائشی حالتوں کا جو اثر بھی کسی کی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان
رزق، طاقت، عزت، شہرت، دولت، حکومت، ان سب کی تقسیم بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ جس کو ہماری طرف سے اقبال نصیب ہوتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آ جاتا ہے اسے گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے فیصلوں کے مقابلے میں انسانوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس عالمگیر خدائی انتظام میں یہ لوگ کہاں فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کائنات کا مالک کسے اپنا نبی بنائے اور کسے نہ بنائے۔ یہ صرف اللہ واحد کا اختیار ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس خدائی انتظام میں یہ مستقل قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی کو یا سب کچھ سب کو نہ دے دیا جائے۔ یہ ایک قاعدہ ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، ہر طرف تمہیں بندوں کے درمیان ہر پہلو میں تفاوت ہی تفاوت نظر آئے گی۔ کسی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے تو دوسرے کو اسی چیز سے محروم رکھا ہے، اور کسی کو اگر کسی اور کو عطا کیا ہے تو کسی دوسرے کو محروم رکھا ہے۔ یہ اس حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان دوسروں سے بے نیاز نہ ہو، بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کا محتاج رہے۔ اب یہ کیسا احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں سمایا کہ جسے ہم نے ریاست اور وجاہت دی ہے اسی کو نبوت بھی دے دی جائے؟ کیا اسی طرح تم یہ بھی کہو گے کہ عقل، علم، دولت، حسن، طاقت، اقتدار اور دوسرے تمام کمالات ایک ہی فرد میں جمع کر دیے جائیں اور جس کو ایک چیز نہیں ملی اسے دوسری بھی کوئی چیز نہ دی جائے؟ آیت کے آخر میں آیا اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں رب کی رحمت سے مراد اس کی رحمت خاص یعنی اس کی عطا کردہ نبوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جن رئیسوں کو، جن سرداروں کو ان کی دولت و وجاہت اور مشیخت کی وجہ سے بڑی چیز سمجھ رہے ہو، وہ اس دولت کے قابل نہیں ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یہ دولت اس دولت سے بدرجہ زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے اور اس کے لیے موزونیت کا معیار کچھ اور ہے۔ تم نے اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہارا ہر چودھری اور سیٹھ نبی بننے کا اہل ہے تو یہ تمہارے اپنے ہی ذہن کی پستی ہے، تمہارے اپنے ذہن کا خلل ہے، دماغ کی خرابی ہے۔ اللہ سے اس نادانی کی توقع مت رکھو۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ ترجمہ: اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، چھتوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہیں۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، دولت ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ سیم و زر جس کا کسی کو مل جانا تمہاری نگاہ میں نعمت ہے، تمہاری نگاہ میں کامیابی ہے اور قدر و قیمت کی معراج ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام انسانوں کے کفر کی طرف ڈھلک پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ ہر کافر کا گھر سونے چاندی کا بنا دیتا۔ اس جنس کی فراوانی آخر کب سے انسان کی شرافت اور پاکیزگی نفس اور طہارت روح کی دلیل بن گئی؟ یعنی کسی کے پاس دولت زیادہ تو وہ زیادہ پاک ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایون ان معاشروں میں بھی جہاں پہ اسلام نہیں ہے، آج وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ زیادہ عزت کا حقدار ہے۔ کریکٹر از مین تھنگ، اخلاق از مین تھنگ۔ یہ مال تو ان خبیث ترین انسانوں کے پاس بھی پایا جاتا ہے جن کے گھنونے کردار کی سڑاند سے سارا معاشرہ متعفن ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے تم نے آدمی کی بڑائی کا معیار بنا رکھا۔ یہ تمہاری سوچ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ بڑا ہے۔ اب بے شک سمگلر ہو اور ارب پتی ہو تو اس کی عزت ہو رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہی حال ہے، حالانکہ وہ عزت کے قابل نہیں ہے لیکن اس کی عزت ہو رہی ہے۔ تو یہی اس دور کے بھی معاشرے کا حال تھا کہ دولت از دا ڈٹرمننگ فیکٹر، کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ عزت کا بھی زیادہ حقدار ہے۔ اور یہی وہ انالوجی
لاجک، یہی منطق لگاتے تھے نبوت کے معاملے پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی تھی تو کسی رئیس کو دیتے. تو یہ اتنی بیوقوفانہ سوچ ہے جو ایک معاشرے کو کھا جاتی ہے اور جہالت کی طرف دھکیل کے لے جاتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ. آج ہم نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں مزید بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کی بدولت، اس کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں، وہ تبدیلیاں جن کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حقدار ہو سکیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.